کچھ کی قبروں میں فرشتے ان کے سینوں پر بھالا مار رہے ہوں گے جس سے اس کا جسم میلوں اندر چلا جاتا ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ مردہ سوچتا ہے یہ وقت گزر جائے، یہ وقت گزر جائے، قیامت آ جائے گی تو اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سوچو، دنیا میں یہ سوچتا رہا کہ لائف ختم ہو گئی، قبر میں سکون ہوگا، قبر میں سکون نہیں ملا تو سوچتا حشر کا دن آ جائے، اس دن تو یہ قبر کے عذابات سے چھٹکارا تو مل جائے گا۔ آ گیا حشر کا دن، قیامت کا دن آ گیا۔ اب جیسے ہی میدان میں کھڑا ہوا، وہاں کی تپش اور گرمی نے تو بے حال کر دیا۔ حدیث پاک میں ہے لوگوں کے بھیجے پک پک کر کے کانوں سے ابل رہے ہوتے قیامت کے میدان میں، اور وہاں پر بھی سوالات۔ اب وہ اس انتظار میں ہوگا کہ جلد سے جلد میرا فیصلہ ہو جائے، میرا فیصلہ ہو جائے۔ دنیا سے چھٹی لینے کی کوشش کرتا رہا، قبر میں سکون مل جائے، قبر سے بھی سکون لینے کے لیے حشر کا انتظار کرتا رہا، اور حشر میں آنے کے بعد اب فیصلے کا انتظار کر رہا ہے کہ جلد سے جلد میرا فیصلہ ہو جائے۔ اب اے نوجوانوں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، اگر قیامت کا 50,000 سال کے برابر کا ایک دن تمہارے حق میں فیصلہ آ گیا اور تمہیں یہ کہہ دیا گیا فلاں بن فلاں جہنم میں جائے گا، اب کہاں سکون لوگے؟ اب کہاں کا انتظار کرو گے؟ ہر جگہ کی لائف تو ہم نے برباد کر دی، نہ دنیا میں سکون مل سکا، نہ قبر میں، نہ حشر میں، پھر جہنم ماوا ملجا ہو گیا، وہاں ٹھکانہ ہو گیا ہمارا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بریلی کے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بہت ساری تمہارے پاس ابھی فرصتیں موجود ہیں، تم اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، یہ مسجدیں جو ویران ہیں انہیں بھر سکتے ہو، جو ہر وقت تمہیں پکارتی ہیں کل قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف مقدمہ کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے مسجد، مولا انہوں نے بنا تو دیا تھا لیکن مجھے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے۔ اس سے پوچھا جائے گا مسجد کو کہ تجھے بھوک کیسے لگتی تھی؟ یہ کہتی ہے جب اذان ہوتی مجھے بھوک لگتی، اگر یہ آ کر میری صفیں بھر دیتے میرا پیٹ بھر جاتا، مگر انہوں نے اکثر مجھے خالی رکھا، بھوکا رکھا۔ یہ ہمارے خلاف مقدمہ کرے گا۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی میں آپ کو بتا جاؤں، یہ تو ان لوگوں کے حالات میں نے آپ کو بتائے جنہوں نے اپنے ہاتھوں جوانی برباد کر دی، جنہوں نے جوانی کی قدر نہیں کی، احساس نہیں کیا، غنیمت نہیں جانا، یہ ان کے لیے میں نے بتایا۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، جس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی احساس کر لیا کہ میں یہاں پر اپنی مرضی کی لائف جینے نہیں آیا، میرے رب اور رحمان کی مرضی سے جیوں گا، تو پھر اس نوجوان کے حالات ایسے، اللہ اکبر، اس کے لیے فرشتوں میں اعلان کیا جاتا ہے، فرشتوں میں اعلان کرایا جاتا ہے یہ اللہ کا پاکیزہ بندہ ہے جو اپنی خواہشات کو ٹھکرا کر اس پر فتن دنیا میں، فتنوں سے بھری ہوئی دنیا میں اپنے رحمان کے حضور کھڑا ہوتا ہے، مصطفیٰ کریم کے پیچھے چلتا ہے، فرشتوں کی جماعت میں تمہارا نام اعلان کرایا جائے گا۔ وہ جوان جو اپنی جوانی کی قدر کیا، اور اتنا ہی نہیں، اگر تمہاری موت ہوئی، اگر تمہارا انتقال ہوا، حدیث پاک میں ہے زمین کا وہ ٹکڑا جہاں تم سجدہ کرتے تھے وہ تمہاری موت پر رونے لگ جائے، روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا اس کے سجدوں سے مجھے سکون تھا، وہ ہم سے دور ہو گیا، اس کے غم میں وہ ٹکڑا جہاں پر تم سجدہ کرتے تھے وہ روتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آسمان کا وہ دروازہ جس سے تمہارا رزق اترتا تھا تمہاری موت پر وہ بھی غم کرتا ہے۔ مولا ایک صالح نوجوان گیا ہے، وہ نوجوان گیا جو عشق مصطفیٰ میں تھا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش پر دھومیں مچی کہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کے طیب و طاہر گیا۔ عرش پر دھومیں مچی مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا کے طیب و طاہر گیا۔ یہ آسمان اور زمین دونوں بھی اس کے غم میں رہتے ہیں جو عشق مصطفیٰ میں مبتلا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، جس دن جنازہ ہمارا نکلتا ہے گھر سے، جانتے ہو قبرستان کے دروازے پر
बुजुर्गों ने फरमाया मुर्दे जो कब्रों में मौजूद है वो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते हैं। और हर कब्र वाला ये अल्लाह की बारगाह में तमन्ना करता है कि मौला ये जो सालेह जनाजा आ रहा है मेरे पड़ोस में उसे दफन कर, उसे यहां दफन होने की तौफीक दे दे। हर एक तमन्ना करता है कि तुम पड़ोसी बन जाओ उसके। क्यों? इसलिए कि वो कब्रों वाले जानते हैं कि आज ये सोएगा हमारे बगल में, अल्लाह की रहमतें इस पर बरसेंगी, उनके छींटे हम पर भी आए। लेकिन बुजुर्गों ने ये भी लिखा है कि जो जवानी बर्बाद करके जा रहा है, जो जनाजा निकला है, पूरे कब्रिस्तान के मुर्दे खड़े होकर मौला की बारगाह में पनाह मांगते हैं, मौला उसका जनाजा कब्रिस्तान में आने न दे, हमारे बगल में उसे दफन होने न दे, कि अगर वो आज यहाँ सो गया तो कल से उस पर जो अजाब होने वाला है उसकी धमक हर एक की कब्र में आएगी। तुम्हारे हाथ में है जिंदगी कौन सी गुजारते हो, कौन सी जिंदगी गुजारते हो। वो जिंदगी के हर कोई तुम्हारा इस्तेकबाल करने के लिए जिंदे भी और मुर्दे भी खड़े रहे, या वो जिंदगी जिससे तुम हर कोई दामन बचाता हो। आज है बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कोई बात भी नहीं करना चाहता दुनिया में, उनके घर वाले उनसे परेशान हैं, उनकी बीवी बच्चे परेशान, माँ बाप परेशान। बात तो ये कहती है घर में आता है तो बला की तरह लगता है। मेरे अजीजों कौन सी जिंदगी गुजारना चाहते हो, अपने आप को संवार लो, इतना संवार लो कि लोग तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी का एहसास करने लगे। तुम महफिलों की रौनक बन जाओ, तुम लोगों की जीनत बन जाओ, कि तुम्हारे से लोग मुस्कुराएं और तुम्हारे से लोग नफा उठाएं। यही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मकसद है, खुलासा है। मैं फिर से उस हदीस की तिलावत करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। अल्लाह के नबी ने 5 चीजें दे दी, लेकिन पूरे हयात का उसूल समझा दिया, पूरी जिंदगी का उसूल दे दिया। इख्तनिमू खम्सन क़ब्ल खम्सिन, शबाबक क़ब्ल हरमिका, सेहतक क़ब्ल सकमिका, ग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिका, फ़िराक़क क़ब्ल शुग़लिका, व हयातक क़ब्ल मौतिका, और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते 5 चीजों को 5 चीजें आने से पहले गनीमत जानो। अपनी जवानी की कदर करो, बुढ़ापा आने से पहले। अपनी सेहत की कदर करो, बीमारी आने से पहले। अपने फारिगुल हाली की को गनीमत जानो, मशगूलियत से पहले। और अपने ग़िना को, अपनी अमीरी को फक्र और गनीमत जानो कि गरीबी आने से पहले, मोहताजी आने से पहले। और अपनी हयात को, अपनी जिंदगी को गनीमत जानो, मौत आने से पहले। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, मैं खुलासतन एक मैसेज ये भी देकर के जाऊंगा। हदीस के हर टुकड़े पर अगर मैं गुफ्तगू करूं तो शायद साल भर के जुमा चले जाए। हदीस पाक का मफ़हूम इतना तवील है, लेकिन उन लोगों को आज एहसास नहीं जिनके पास अल्लाह ने सेहत दी। कभी कभार हो सके है नौजवानों, एक टीम बनाओ, तुम्हारी तंजीम बनाओ। बहुत सारी तंजीमें, महीने में एक मरतबा किसी कैंसर हॉस्पिटल का चक्कर लगा कर क्या हो। मैं खुद नौजवानों को लेकर जाता था हर रबीउल अव्वल शरीफ में। मेरा मकसद ये होता कि नौजवान मेरे साथ आए। हमने ऐसे ऐसे बीमारों को देखा है जो मौत और हयात के बीच में लड़ रहे हैं, जिनके चेहरे सड़े हुए हैं अभी से। और ऐसे हालात में हमने देखा है किसी की जुबान बाहर निकली हुई है और किसी के गले में इतना बड़ा फोड़ा है कि वो चेहरा छुपाए बैठे हुए। कैंसर के मरीज ऐसी ऐसी हालतों में हमने देखे जिनके पेट की अंतड़ियां कट चुकी हैं, अब वो पखाने के रास्ते से टुकड़ों से बाहर आ रहे। अल्लाह की पनाह। लेकिन जब हम उन मरीजों को देखते हैं तो मेरे अजीजों, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जाओ देखो, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल आएगा, तुम्हें शुक्र करने का जज्बा मिलेगा कि मौला मुझे तो तूने सब सलामत रखा, जुबान भी सलामत, आंख भी सलामत, गला भी सलामत, पेट भी सलामत, और उसके बावजूद मैं इतना घमंड करता हूं कि तेरी इबादत के लिए नहीं आता। एक खातून को मैंने ऐसे भी देखा जो सिर्फ इस बात के लिए रो रही थी, इस बात के लिए रो रही थी
کہتی ہے کہ مولانا اتنی دعا کر دو کہ میرا سر اٹھے اور سجدہ کر سکوں. سر نہیں اٹھا سکتی، اتنی بڑی پھوڑی ہے. شوق بہت ہے کہ ایک سجدہ کر لوں اللہ کی بارگاہ میں، سر نہیں اٹھا سکتی. تکیے سے سر اٹھاؤ تو خون بہنے لگ جائے، پیپ جمع ہو چکا ہے، اور ایک سجدے کی خواہش ہے. اس دن رونا آیا، ہزاروں کو اللہ نے صحت بخشی، یہ ایک سجدے سے بھی باہر بھاگتے ہیں. اس سے پہلے کہ تم سے سب چیزیں چھن جائیں، ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو کوما میں مبتلا ہے. وہ تو سجدہ تو دور کی بات، اب کلمہ پڑھنا بھی آتا نہیں، زبان پر کلمہ کا لفظ بھی جاری نہیں ہو پاتا. آج تمہاری صحت سلامت ہے، اس کو غنیمت جانو. کچھ نوجوان گٹکا کھا 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 کر کے اپنے آپ کو جو برباد کر چکے. ہم ایسے بھی جنازے ابھی دفن کر کے آئے ہیں جنہوں نے 30-35 سال میں اپنی زندگی کے سارے منازل ختم کر لیے، صرف انہی چند خواہشات کی وجہ سے، انہی خواہشات کی وجہ سے. ایک رمضان میں ایسے جنازے میں حاضر تھا جس کا چہرہ پورا پھٹ چکا تھا، غسل دینے جیسی بھی کیفیت نہیں تھی. ایسے حالات میں جنازہ موجود تھا، لیکن دل اس بات پر تڑپتا تھا کہ جنازے کے سامنے اس کی 3 سال کی بچی رو رہی تھی. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان بچوں کا کیا ہوگا. تم نے اپنی لائف کو اپنے ہاتھوں برباد کیا، ان کو کس کے حال پر چھوڑ جا رہے ہو؟ ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کو بچپنے میں تم نے چھت اڑا دیا، محروم کر دیا. ہم بولتے ہیں تو بہت سارے نوجوانوں کو یہ لگتا ہے ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دو. نادان، تیری اپنی لائف نہیں، تیرے ساتھ ہزاروں جڑے ہوئے ہیں. کتنے لوگوں کی زندگیاں تجھ سے جڑی ہوئی ہیں. نوجوان کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے جب تو باپ بن جائے اور تیرا بیٹا تیرے ساتھ کرنے لگے تو پتا چلے گا فرق کتنا پڑتا ہے. تمہاری اپنی زندگی اکیلی نہیں، تمہاری زندگی کے ساتھ تمہاری ماں کی زندگی جڑی ہے، تمہارے باپ کی زندگی جڑی ہے، تمہاری بیوی کی، تمہارے بچوں کی، تمہارے بہنوں کی اور بھائیوں کی. تمہیں درد ہوتا ہے تو یہ پورے خاندان کو بھی درد ہوتا ہے. تو اگر سب کو تڑپا کر کے جاتے ہو تو پھر اندازہ کرو کہ کون سی ہولناکیوں میں تم جا رہے ہو. اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنی صحت کو غنیمت جانو، اس کو اللہ کی عبادتوں میں لے آؤ. بہرحال میرا خلاصہ کلام یہی ہے، اللہ کریم نے جو زندگی دی ہے وہ اگر استعمال کرنا ہے تو کس میں استعمال کریں؟ سب سے بہترین میسج ہے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کا. فرماتے ہیں اور یہ فرما کر کے چلے گئے دنیا سے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. بس اس پر عمل کرو، انشاءاللہ یہاں بھی شاداں و فرما ہوگے، قبر میں بھی پہنچو گے تو فرشتوں کو کہا جائے گا کہ آرام سے اسے سونے دو، بڑا تھک کر کے آیا ہے. اس لیے کہ میرے مرشد یہ بھی کہہ کر گئے، میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے. فرشتے قبر میں تمہیں آرام سے سونے کا کہہ کر جائیں گے. حدیث میں ہے نم کنومت العروس، ایسا سو جا جیسے دولہا سوتا ہے. تمہیں یہ کہہ دیا جائے گا عشق مصطفیٰ کی برکت سے. اور قیامت کے دن کا حال یہ ہے، تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے بلایا جائے گا، پوچھ